شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں. ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق ایک اہم نقطے پر بات کرنے والے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزوں کی کیا کیفیت تھی اور آج ہم کس طرح سے روزہ رکھتے ہیں. اگر ابتدائے اسلام میں روزوں کی کیفیت اور صورت کو دیکھا جائے تو اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اگر سو جاتا تو اس پر دوسرے دن مغرب تک کھانا پینا اور بیویوں سے ملنا حرام ہو جایا کرتا تھا. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اذا صلى احدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء، کہ ان میں سے اگر کوئی آدمی بھی، صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتا تھا تو ان کے اوپر کھانا پینا اور بیویوں سے ملنا حرام ہو جایا کرتا تھا. لیکن یہ کیفیت کب تبدیل ہو کر اس کیفیت میں آئی جس میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں؟ تو اس مناسبت سے یاد رکھیے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہے حضرت قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے محنتی آدمی تھے، بڑی مشقت کرنے والے تھے. ایک دن محنت کر کے آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ کہتی ہے گھر میں تو نہیں ہے، میں کچھ تلاش کرتی ہوں پڑوسیوں کے ہاں. وہ کھانا لینے کے لیے گئی، ادھر حضرت قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آئی اور وہ سو گئے. بیوی جب کھانا لے کر کے پہنچی تو حیران ہو گئی، کیونکہ اب آئندہ کل تک ان کے لیے کھانا پینا منع ہو چکا تھا. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے بیویوں کے پاس جانا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. صحابہ اس سے بہت خوش ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اب تم رات بھر کھا پی سکتے ہو، اپنے بیویوں سے مل سکتے ہو یہاں تک کہ فجر ہو جائے. تو یہ وہ کیفیت تھی جو ابتدائی اسلام میں تھی اور وہ جس کیفیت میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا